کرام، جس بھی نبی نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو امت کے سامنے انہوں نے اپنے دعوے پر معجزہ پیش کیا۔ معجزہ کہتے ہیں خرق عادت عمل کو، کہ جو کام دنیا کے اسباب کے تحت نہ ہو سکتا ہو، کوئی کر نہ سکتا ہو، انسانوں کے بس کی بات نہ ہو، خرق عادت ایسا کام نبی اپنی امت کے سامنے رکھتا ہے کہ دیکھو میں اللہ کا نبی ہوں، اگر اللہ کا نبی نہ ہوتا تو یہ کام تم بھی کر کے دکھاؤ۔ اگر نبی کے ہاتھ سے خرق عادت عمل ہو تو اسے معجزہ کہیں گے، اور اگر کسی ولی کے ہاتھ سے ہو، نیک بندے کے ہاتھ سے کوئی عمل ہو جائے تو اسے کرامت کہتے ہیں، کہ جو عام انسان نہیں کرتا اس نے کوئی عمل کیا۔ جس طرح اولیاء اللہ کے ہزاروں کرامتیں موجود ہیں، پیشن گوئیاں بھی کرامت میں آتی ہے کہ بات بتائی کہ 10 دن بعد، مہینے بعد، سال بعد یہ ہوگا، اور جو بتایا وہ ہو گیا، تو اسے کرامت کہتے ہیں۔ اور اگر گناہگار بندے کے ہاتھ سے ایسا عمل ہو تو اسے جادو کہیں گے، سحر کہیں گے، اس لیے کہ جو گناہگار ہے وہ ولی تو ہو نہیں سکتا۔ ولی کے لیے کبیرہ گناہ سے بچنا لازم ہوتا ہے۔ تو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات اپنی امت کے سامنے وہ معجزہ پیش کرتے تھے کہ یہ 40 سال کا عرصہ تمہارے اندر گزارا، یہ کام مجھے نہیں آتا تھا، اب یہ تمہارے سامنے۔ اور اللہ نے ہر نبی کو اس قوم کے اعتبار سے جس کام کا اس قوم میں عروج تھا، اسی کام کا اللہ نے معجزہ دیا، تاکہ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو، اور ساتھ ساتھ ذہن میں یہ بھی بات آئے کہ یہ کام ہم کامل طور پر جانتے ہیں، اگر یہ اسی کا حصہ ہوتا تو ہمیں بھی آتا۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگری کا دور تھا، اللہ تبارک و تعالی نے معجزات بھی ایسے دیے کہ جو ظاہری طور پر جادو لگتا تھا، بغل میں ہاتھ ڈال کے نکالتے تو وہ چمکنے لگ جاتا، دوبارہ بغل میں رکھتے تو ٹھیک ہو جاتا۔ عصا اللہ نے دیا، اللہ نے فرمایا پھینک، موسیٰ علیہ السلام نے پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا، حکم دیا پکڑ، جب پکڑا حکم بھی تھا منہ سے پکڑنا ہے، موسیٰ علیہ السلام ڈر کے بھاگنے لگے، اللہ نے فرمایا یا موسیٰ لا تخف، اے موسیٰ ڈرنا، اللہ کا حکم تھا، جب پکڑا تو وہ پھر لاٹھی بن گئی۔ تو ذہن میں جو ڈر تھا وہ اللہ نے ختم کیا، فرمایا اب ان کو لے کر فرعون کے پاس جا۔ جب ان کو دعوت دی تو انہوں نے پوچھا تو نبی ہے تو دلیل کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ دونوں معجزے دکھلائے کہ یہ دیکھو اگر کوئی اور ایسا کر سکتا ہے تو میرے سامنے آئے۔ جادوگروں سے مقابلہ ہوا، جادوگروں نے جب یہ نظام دیکھا، جادو سے انسان کی کیفیت بدل بھی سکتی ہے، اور بسا اوقات جادو کم درجے کا ہو تو آنکھوں سے اگلا انسان ہے لیکن نظر کتا آتا ہے، جانور آتا ہے، سانپ آتا ہے، اژدہا آتا ہے، لیکن بسا اوقات جو جادو میں ماہر ہوتا ہے تو وہ انسان کی حالت کو بھی بدل دیتا ہے۔ یہ جادو کے شعبے میں یہ شامل ہے۔ تو وہ جادوگر رسیوں کو، چیزوں کو سانپ بنا لیتے تھے، جب انہوں نے سانپ بنائے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا پھینکا تو وہ اژدہا بن کے سب کو کھا گیا، دوبارہ پکڑا تو وہ پھر لاٹھی بن گئی۔ تو جادوگر سارے مسلمان ہو گئے کہ یہ ایسی بات ہے اگر جادو ہوتا تو ہمیں بھی آتا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب کا دور تھا، حکمت کا دور تھا، حکیم نبض پکڑتا تو بتا دیتا کہ تو نے کیا کھایا ہے اور کس چیز کے کھانے سے تجھے تکلیف پہنچی ہے، کتنا کھایا ہے، 2-4 دن کا بتا دیتے عیسیٰ علیہ السلام کو، اور اسی طرح مشکل سے مشکل بیماری کا علاج کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات بھی ایسے دیے۔ عیسیٰ علیہ السلام قرآن مجید میں آتا ہے کہ وہ بھی بتاتے تھے جو بندے نے کھایا، وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور ان سے بڑھ کر یہ بھی بتاتے تم نے گھر میں کیا رکھا ہے۔ حکیم تو یہ بتاتے تھے نبض پکڑ کے تو نے کھایا کیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام ساتھ یہ بھی بتاتے کھایا کیا ہے اور گھر میں کھانے کے لیے رکھا کیا ہے۔ وہ بیماری کا علاج کرتے، لیکن جو مادر ذات پیدائشی نبینا ہوتا اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے تھے، جو مر گیا اسے زندہ نہیں کر سکتے تھے۔ جس طرح آج کل بھی جدید سائنس نے، ٹیکنالوجی نے ترقی کی، لیکن وہ مادر ذات نبینے کو ٹھیک کرتے نہیں کر سکتے، مر گیا زندہ کرتے نہیں کر سکتے۔
تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا کہ وہ مادرزاد پیدائشی نبینا ہوتا، اسے دعوت دیتے کہ مان جا تو ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر وہ کلمہ پڑھ لیتا تو اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے، وہ دیکھنے والا بن جاتا۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، جس کو برس کی جزام کی بیماری ہوتی، اس کا لوگ علاج نہیں کر سکتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیرتے وہ بندہ ٹھیک ہو جاتا۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، جب کہیں چیلنج ہوتا کہ یہ مرا ہوا ہے زندہ کرو، عیسیٰ علیہ السلام کہتے مان جائے گا میری دعوت کو؟ اگر وہ کہتا مان جاؤں گا تو قبر پہ کھڑے ہو کر کہتے قم بإذن اللہ، تو مردہ قبر سے اٹھ کے زندہ ہو جاتا۔ کئی مردوں کے واقعات لکھے ہیں محدثین نے، مفسرین نے، کہ جو زندہ ہونے کے بعد پھر کچھ عرصہ زندہ رہے، بین 10 سال 20 سال وہ دوبارہ زندہ رہے، پھر دنیا سے گئے، اور مٹی سے پرندے بناتے، چیزیں بناتے، شکلیں بناتے، ان میں پھونک مارتے تو وہ پرندہ بن کے اڑ جاتا۔ یہ حکیم نہیں کر سکتے تھے۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے معجزات دیے جو اس دور میں ایک طب کا دور تھا، حکمت کا دور تھا، تاکہ لوگوں کی سمجھ میں آئے کہ یہ حکمت کا حصہ ہوتا تو یہ ہم بھی کر سکتے۔ یہ حکمت کا حصہ نہیں ہے، ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، یہ کام اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے۔